اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین یہ کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ زمین قیامت کے دن بول بول کے گواہیاں دے گی۔ اس زمین پہ جو کچھ ہوا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس زمین کو زبان عطا کر دیں گے اور یہ بولے گی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ زمین کا ٹکڑا اس دن پکار کے کہے گا مولا 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 مولا۔ اس نشاط آباد کی 14 نمبر گلی کے اندر ایک فیکٹری تھی، وہاں 24 گھنٹے کپڑا بنا کرتا تھا، پر مولا ایک دن ایسا آیا علی کسانے کا بھائی ہاسپٹل میں تھا، اس کے باپ اور یہ خود اپنے بھائی کو چھوڑ کر بستر علالت پہ اور اس خطہ میں اس گلی میں مولا اس ٹکڑے پر اس نے تیرے اور تیرے محبوب کی یاد کی محفل سجائی۔ یہ زمین بولے گی، گواہی دے گی۔ جب یہ زمین پکار کے کہہ اٹھے گی حضور اگر دیکھ کر مسکرا پڑے، ان کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ حضور کہیں کسانہ چودھری تو نے اپنے بھائی کو بستر علالت میں چھوڑا، میرے ذکر کی مجلس سجائی، میں خوش ہو گیا ہوں، جا میں نے تجھے جنت جا کے جانا۔ ان کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ نعرہ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، ہمارے بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ جتنے آپ قدم چل کے آئے ہیں اللہ ہر قدم کے بدلے ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک نبیل بھائی کو بھی سلامت رکھے، جو ہماری آواز کو ہماری محفل کو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوستان محترم، شب معراج مسجد اقصی میں سارے نبی اکٹھے ہوئے، آپ سنتے رہتے ہیں نماز اکٹھے ہوئے، سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان اور پھر اپنا ذکر کیا، اپنے اوپر ہونے والے احسانات کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مسجود ملائک بنایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما،
ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلیم اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہواؤں پہ بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروحا منہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلمۃ اللہ بنایا ہے اور روح اللہ بنایا ہے۔ پھر آخر میں میرے اور آپ کے آقا و مولا کی باری آتی ہے، سب سے آخر میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دونوں جہانوں میں رحمت للعالمین بنایا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج سجا کے بھیجا۔ جب حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرما چکے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ فرمانے لگے اے گروہ انبیاء، میں نے ساروں کے خطبے سنے، میں نے ساروں کی باتیں دیکھی ہیں، اور اللہ نے جو مقام اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ شب معراج اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے اپنی رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے میرے سر پہ رحمت للعالمین کا تاج سجا کے بھیجا ہے۔ اس سے ایک علماء نقطہ اخذ کرتے ہیں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ سارے گروہ انبیاء سے حضور افضل ہے؟ اس کی فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، تو حضور فرماتے ہیں جناب موسیٰ جس جہاں میں آپ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا گیا ہے، اللہ نے اس جہاں کی رحمت تو مجھے ہی بنایا ہے نا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم جس جہاں میں آپ کو خلت کا لباس پہنایا گیا ہے، اللہ نے اس جہاں کی رحمت تو مجھے ہی بنایا۔ تو حضرت اقبال نے اسی عقیدہ کی عکاسی کی ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفشا مادہ اسی، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ اتنا میں ہوں کوئی کام بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ نام محمد اللہ پتہ چلا کائنات میں جس کو جو کچھ ملا ہے اور رحمت للعالمین کا صدقہ ہی ملا ہے۔ آج کی اس محفل پاک کی جو فلکس نوائی کی ہے وہ باہر گیٹ پہ لگی ہے، اس میں لکھا گیا محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس محفل پاک کو محفل نور مصطفیٰ کے عنوان سے انعقاد کیا گیا۔ آج چند گھڑیاں حضور کے نور کو ہی ہم بیان کریں گے۔ وہ کیسا نور تھا؟ حضرت برا بن عازب حضور کے صحابی ہیں، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ حضور کے ظاہری وصال پاک کے بعد
کہ ہم نے سنا ہے حضور کا چہرہ بڑا چمکتا تھا. اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف. وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں لا بل مثل القمر. وہ تلوار کی طرح نہیں، مصطفیٰ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا. شارحین حدیث نے یہاں بھی ایک نکتہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا، سورج بھی تو روشنی دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ حضور کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ فرماتے ہیں جب سورج کو دیکھا جائے نا تو بندہ زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں چندھا جاتی ہیں. زیادہ دیر سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن جب رات ہوتی ہے نا چاند کو تکتے رہیں آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں سارا دن محنت کرتے، مزدوری کرتے، بچوں کے لیے کما کے گھر لے کر جاتے، لیکن جب مغرب ہوتی حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے، وہ تو آپ کا چہرہ دیکھتے، حضور کے چہرے پر نگاہ ڈالی جاتی، سارے دن کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی. ان کے ساتھ کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیا. ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے حضور کے صحابی، حضور کے خادم رہے. سارے حضور کے خادم تھے، لیکن انہوں نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہ کر حضور کی خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس لونا، کہ میں نے روئے زمین پر حضور سے پیارا کسی کو نہیں دیکھا. اور پھر یہی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ. فرماتے ہیں جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ آئے، اضاء منها كل شيء، مصطفیٰ کے آنے کی دیر تھی، مدینے کی ذرے ذرے جلتے. جس طرف محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے تھے سارے ستارے. آئے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جناب جبرائیل آپ نے تو سارے نبیوں کے پاس آئے، زمین کا کونا کونا دیکھا ہے، رب کا عرش بھی دیکھا، لوح و قلم دیکھا، کرسی دیکھی، فرش دیکھا، عرش دیکھا، ساری حوریں دیکھی، ساری جنتیں دیکھی. جبرائیل ہمیں بتا دیں ہمارے حضور سے بھی بڑھ کر حسین کسی کو دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لوگوں فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے حضور سے بڑھ کر حسین کو دیکھا ہے. میرے علی شاہ کا قلم تڑپا، دولڑے کا تاجدار لکھتا ہے کوئی مثل نہیں تو لڑتی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں ہو. کوئی مثل نہیں تو لڑتی، چپ کر میرے علی اچھے جانے. اور حضرت مولا حیدر کرار سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کانا اذا تکلم، جب حضور گفتگو فرماتے ہیں، رؤیا کنور، رؤیا کنور یخرج من ثنایاہ، کہ جب حضور گفتگو فرماتے ان کے دونوں یہ جو ثنایا اولیاء ہے نا، اوپر والے دو راز، یہ قراء ذاتی جانتے ہیں، یہ تجوید کے پہلے صفحے پہ ہی پڑھایا جاتا ہے. قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں نے تجوید قاری غلام مصطفیٰ نیمی صاحب کے بھائی قاری غلام نبی صاحب سے پڑھی، دارالعلوم نوریہ رضویہ گلبرگ فیصل آباد. وہ پہلے صفحے پہ ہی پڑھایا جاتا ہے، دانتوں کے نام سکھائے جاتے ہیں. اوپر والوں کو ثنائے اولیاء، نیچے والے کو ثنائے سفلیٰ کہتے ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور گفتگو فرماتے کہ اوپر والے دو دانت ہیں نا ان میں تھوڑا سا گیپ تھا، تو جب حضور گفتگو فرماتے یہاں سے نور کی شعائیں نکلتی. اب سنیں، بولنے کے تاجدار جب حج کی طرف جا رہے نا میر علی شاہ رحمۃ اللہ حج کی طرف روانہ ہے، راستے میں آنکھ لگی حضور کا جب دیدار ہوا نا بابا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو سب سے پہلے آپ کی جو نگاہ تھی وہ حضور کے دونوں دانتوں پہ پڑی، اوپر والے. آپ فرماتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. کئی لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، یہ ثنا تعریف کا معنی لیتے ہیں. یہاں ثنا سے مراد تعریف نہیں ہے. آپ نے جب حضور کا جلوہ دیکھا تو سب سے پہلے اوپر والے جو دو دانت تھے ان پہ نگاہ پڑی. جب حضور کی زیارت ہوئی، جب جاگے بول اٹھے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی دو دانتوں پہ پہلی نگاہ پڑ گئی، جہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. آپ پھر چلتے ہیں مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں. نعت سہ حرفی حروف ہے، نون عین تے. اس کا معنی ہے تعریف کرنا. کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے نعت کا لفظ حضور کی ذات کے ساتھ خاص نے کیا ہے وہ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے کیا ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ کس طرح کیا؟ فرماتے ہیں یقول ناعت لم را قبلہ ولا بعدہ مثلا. فرماتے ہیں جو حضور کی نعت پڑھے گا اسے یہ کہنا پڑے گا مصطفیٰ سے پہلے بھی حسین کوئی نہیں تھا، حضور کے بعد بھی حسین کسی ماں نے جلوہ ہی نہیں. حسینہ جمیلہ دا محمد بڑھا کے. پھر حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں یہ مسلمان کیسے ہوئے. پھر ان کا ایک شعر سناتا ہوں جنہوں نے شعر حضور کے نور پر لکھا. حضرت کعب بن زہیر جب مکہ فتح ہوا نا تو حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. فرمایا میری طرف سے میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب کو معافی. چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر یہ مل جائیں نا انہیں چھوڑنا نہیں. حضرت کعب بن زہیر ان میں شمار، حضرت کعب بن زہیر ان میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ مل جائیں انہیں نہیں چھوڑنا. ان میں کعب بن زہیر تھے. یہ بہت گستاخیاں کیا کرتے. جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت کعب بن زہیر چھپتے چھپاتے بارگاہ مصطفیٰ میں، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور مجھے جانتے نہیں، میں حضور کے پاس خود چلا جاتا ہوں. یہ تو اس وقت نہیں نہ پتا تھا کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے. وہ چھپتے چھپاتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعب بن زہیر کو میں آپ کے پاس لے آؤں تو کیا اسے معافی مل سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں کعب بن زہیر کو لے آؤں تو کیا اسے معافی مل سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں مسکرا پڑے. حضور مسکرائے فرمایا کعب اب آج کیا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یہ وہ بارگاہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جا میں نے تجھے معاف کیا. اللہ. پھر آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ ساری زندگی اس زبان سے آپ کی گستاخیاں کی. اب مجھے اجازت ہو کہ میں آپ کی شان میں چند اشعار کہنا چاہتا ہوں. بہت بڑے شاعر تھے. حضور فرماتے ہیں کعب ٹھہر جا، پہلے ممبر بچھا رہے ہیں. حضور نے ممبر بچھایا، کعب بن زہیر اس پہ بیٹھے، حضور نیچے تشریف فرما ہے. پھر کعب بن زہیر نے جو اس وقت جملے کہے، جو شعر کہا وہ سنو. آپ فرماتے ہیں ان الرسول لنور یستدعى به محمد
انتم من سیوف اللہ مسلول، کہ یہ حضور اللہ کا نور ہے جس نور سے سارا زمانہ چمک رہا ہے۔ سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، میٹھن کی آمد، آقا کی آمد۔ بریلی کے تاجدار نے جب ان کا قلم تڑپا نہیں یہاں پہ آ کے تو پھر لکھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بھٹتا ہے باڑا کا، صبح طیبہ میں ہوئی بھٹتا ہے باڑا کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، میں گدا تو میں بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دوں نا تیرا دیدار صدقہ، یہ حضور کی بارگاہ میں قصیدہ لکھ رہے ہیں۔ آپ کے مرشد پاک کا نام تھا احمد نوری، تو مقطع لکھتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ۔ اب وہ نور کیسا تھا؟ حضور کی ایک صحابیہ ہے، فرماتی ہے میں اپنے بابا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملنے گئی۔ فرماتے ہیں میں اور بابا جب مدینہ شریف داخل ہوئے نا تو حضور گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تھے، حضور سواری گھوڑے پہ فرمانے لگے تھے، تو فرماتی ہیں وہ کس سفر پہ جا رہے تھے، آپ فرماتی ہیں کہ میری نگاہ حضور کی پاؤں کی 2 انگلیوں پہ پڑ گئی، اس حضور کے پاؤں کی 2 انگلیوں پہ۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں خدا کی قسم پھر میری نگاہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں لے رہی تھی، مجھے ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی میں رخ انور پہ اپنی نگاہیں کیسے قدموں میں جبین کو رہنے قدموں میں جبین کو چہرے کا تصور جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے رخسار کا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما، حضور مسجد نبی میں حضرت اماں عائشہ اپنے حجرہ پاک میں اپنا دوپٹہ اتار کے دھوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کمری سر پہ رکھ لیتی ہیں، حضور کی کمری کو اوڑھ لی، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف سے اٹھے اور حجرہ عائشہ میں داخل ہوا، تو جب رسول اللہ کو حضرت عائشہ نے دیکھا فرمایا تعجب کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اتنی تیز بارش کے اثرات آپ کے کپڑوں پہ نہیں، آپ کے بدن پہ نہیں، یا رسول اللہ ایک بوند آپ پہ نہیں گری، باہر تو موسلا دھار بارش ہے۔ وہ فرماتے ہیں عائشہ باہر تو کوئی بارش نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کیسے کہتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔
حضور مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ یہ تیری نظر کا کمال نہیں، یہ میری چادر کا کمال کہ میری چادر سر پہ رکھی ہے، یہ بارش مدینہ میں نہیں ہو رہی، یہ شام میں ہو رہی ہے، میری چادر کی برکت سے شام میں ہوتی بارش کا تو نظارہ لوگ بات ہی ختم ہو گئی، کوئی مثل نہیں ڈھولتے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولی، چپ کر مہر علی جا نہیں ہوں۔ دوستو آئیں اس نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں، اس نور کے رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچا کریں کہ جو غوث تھے، قطب تھے، ابدال تھے، اولیاء تھے، وہ بس گزر گئے، ان کا تذکرہ کتابوں میں ملے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی یہاں غوث بن کے بیٹھا ہو۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ غوث قطب ابدال اب کوئی نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو حضور کے نور میں رنگ دیں، دنیا مٹ سکتی ہے، پھر اس بندے کا نام صفیہ تسی سے مٹ آج بھی بن سکتا ہے۔ ایک شعر عرفان جی آپ نے بھی سنا ہے، اسکول کالج لائف میں بھی آپ نے سنا ہے، اب بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نہ ہو، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو۔ میں اسکول لائف میں گیا تو نرسری سے لے کر میٹرک میں نے کئی بار کتابوں میں بھی پڑھا، دیواروں پہ لکھا ہوا بھی دیکھا، جو سٹوڈنٹ سپیچ کرتے ان کو بولتے ہوئے بھی سنتے، وہ بولتے ہیں، بول کے چلے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آئی، سمجھ بس ٹھیک ہے کہ محمد سے وفات ہونے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو۔ آپ بھی سمجھتے ہیں نا، یہاں سے سنا، تھوڑا سا مزہ لیا، میں کالج لائف میں گیا، وہاں بھی یہ شعر بڑا سنا، پڑھا لکھا گیا۔ پھر میں آپ کے فیصل آباد میں حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ عالم سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے پاس زانو تلفظ طے کرنے کے لیے آیا، یہاں بھی میں نے بہت پڑھا لکھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جب غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ تھا نا راولپنڈی میں، لیاقت آباد میں، میں اس جنازے میں موجود تھا الحمدللہ۔ اور عرفان جی خدا کی قسم جدھر تک نگاہ دوڑاتا تھا لوگوں کا ہجوم تھا، مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ جو حضور سے وفا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو بھی مر جائے خراب، جو حضور سے وفا کرتے گزر گیا لوگ اس کی قبروں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں آج کے اس دور میں جو سب سے ضروری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضور سے وفا کرنی ہے۔ صرف ہم نے یہ باہر بیان کر کے اور آپ نے سن کے نرم اور گداز بستر پہ نہیں لیٹ جانا، اگر اسلام کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی ہم نے اپنے کسی آرام کو نہیں دیکھنا، ہم نے ایک ایک قطرہ حضور کی عزت کے لیے ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی پیغام آ جائے، اس لیے اپنے آپ کو حضور کے ساتھ وفا میں تیار رکھیں۔ میاں مٹھو امبود بن چکے سارے، اگر یاد رکھیں اگر دین پہ مشکل وقت آیا پھر ہمارے آرام کا ہے کہ اگر دین کو ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے پھر ہمارے سکون، ہمارے یہ کس کام کے
یاد رکھیں صرف گلا نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے پر لا کے توڑنے والیاں اوکھیاں نے جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کے نور میں رنگ لیا پھر دنیا مٹ سکتی ہے صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹایا نہیں جا سکتا اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں کہ جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آئے گا جب اسلام کے دشمنوں سے ٹکرانے کی بات آئے گی تو پھر ہم نے اپنی جانوں کو نہیں دیکھنا ہم نے محمد عربی کی ذات کو دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے وفا کی اور حضور سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین